الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کو دکھوں اور سکھوں کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس کے ساتھ کامیابی اور ناکامی کو جوڑا ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ نے اسے آزمائش کی دی ہے، اور آخرت کی زندگی اللہ نے اسے انعام کی دی ہے۔ اب اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جو زندگی میں اس وقت گزار رہا ہوں یہ آزمائشوں والی ہے یا انعام والی ہے۔ اور ان ساری آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے لیے، سارے امتحانات میں کامیابی پانے کے لیے، اور ساری پریشانیوں سے باہر نکلنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں اس کا حل بھی اس کے لیے بیان کر دیا۔ اور پھر کامیابی کے بعد دوبارہ ناکامی میں پھنسنے کے لیے اللہ نے وہ بھی قرآن پاک میں واضح فرما دیا، اور یہ بتلایا کہ میرے بندے، جیسے بچے کو ماں تیار کرتی ہے اور تیار کرنے کے بعد کہتی ہے دیکھنا مٹی میں نہ کھیلنا، ہاتھ گندے نہ کرنا، یہ میں تجھے پیسے دے رہی ہوں، اسے ایسی کھٹی چیز نہیں کھانا گلا خراب ہو جاوے گا، یا ایسے کوئی کھٹی چیز نہیں پینی جس سے تیری طبیعت ٹھیک ہوگی، پھر تو بیمار ہوگا تو یہ ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے گا، تجھے سوئی لگے گی، تجھے تکلیف ہوگی، تو ماں ساری وضاحتیں پہلی کرتی ہے۔ اب پھر بچے کے اوپر اس کا نفع نقصان چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس کی رہکی کرتی رہتی ہے۔ کبھی کمرے میں آ کے جھانکے گی، کبھی باہر آ کے دیکھے گی، اگر وہ غلطی کر رہا ہے اس پہ تنبیہ کرے گی، کبھی ڈانٹ بھی دے گی۔ اس کی ڈانٹ بتاؤ فائدے کے لیے کہ نقصان کے لیے؟ یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دنیا کی زندگی عطا فرمائی، بتلایا کہ بندے حالات تیرے پہ آئیں گے، پریشانیاں تیرے پہ آئیں گی، ان پریشانیوں سے تمہیں ایسے بچنا ہے، یہ کرے گا تو یوں ہوگا، یہ کرے گا تو یوں ہوگا۔ بد نصیبی یہ دو چار باتیں جو میں علماء کرام سے سنتا ہوں وہ میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ میری بات مفید بھی ہوگی، میرے لیے بھی الحمدللہ کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور آپ لوگوں میں، کیونکہ میں بھی عمل کرنے میں محتاج ہوں، اور اللہ نے ہماری محتاجگی کو دور کرنے کے لیے اپنی رحمتوں کا سہارا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ کچھ مشاہدات مجھے اس سفر کے اندر آئے، کیونکہ ہمارا سفر بڑا چنا چنا ہوتا ہے۔ بیت اللہ شریف کے ائمہ سے ملاقات، مسجد نبوی شریف کے، پھر مکی صاحب کے ہاں جانا، پھر اکابرین کے حلقے میں جانا۔ اس مرتبہ بھی مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری دامت و فیوضہم نے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے مسجد نبوی کے اندر سند کے ساتھ اجازت دی، پھر حدیث کی مجھے اجازت دی الحمدللہ۔ تو حضرات شفقت فرماتے ہیں، اور 27 سال سے الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں امام ہیں، جمعہ بھی انہوں نے وہی پڑھایا تھا، ڈاکٹر عطاء المحسن القاسمی، ان کے ہاں ملاقات ہوئی، اور پھر ہم نے ارادہ بھی ظاہر کیا ایک جگہ جانے کا، تو فرمایا کہ کوشش کریں گے۔ تو پچھلی مرتبہ بھی تقریباً مجھے الحمدللہ آدھ پونے گز کا کپڑا جو تھا وہ بیت اللہ شریف کے غلاف کا ملا تھا، اور اتنا ہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی چادر مبارک ملی تھی۔ اس مرتبہ بھی الحمدللہ تقریباً 1.5 گز کا کپڑا مجھے غلاف کعبہ کا، اور پونے گز کی چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر چوکتا ہے، الحمدللہ وہ بھی مجھے اللہ کے شکر ملی الحمدللہ۔ میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں لے کے آتا، لے کے اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے پاس وہ ہاتھ کی پاکیزگی ہے ہی نہیں کہ جو ان کو ہاتھ لگائے، لیکن میں ایک جگہ لے کے گیا تھا، وہاں ہجوم نے دھاگے توڑنے ایسا کب پھر میں نے اس کو بچایا۔ پھر مجھے حکم بھی ملا کہ ان کپڑوں کو مدینہ پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر چادر، اس کو بار بار خوشبو لگانی، اس کی غذا ہے، اور وہاں کی کیفیت ہی کچھ عجیب ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہے گا اللہ اس کے لیے راہیں کھولیں گے، اور جو قریب نہیں ہونا چاہے گا تو کھلی ہوئی راہیں بھی اس کے لیے بند ہو جائیں گی، راستے تنگ ہو جائیں گے۔
موجودہ حالات اور میری ذمہ داری. سب سے پہلے میں اپنے ائمہ علماء اکرام سے عرض کروں گا، جتنے مدرسین بیٹھے ہیں آپ تھوڑا سا نکلیں. ضروری نہیں کہ آپ صبح 4:30 سے لے کے 10 بجے تک بیٹھے ہیں، آپ کی یہی ذمہ داری ہے. نہیں، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو کارآمد کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا نکلیں. علماء اکرام سے بھی، کیونکہ مذاکرے ہوتے ہیں مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھ کے علماء اکرام، اور ہمارا عقیدہ حیات النبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس روح اور جسم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اپنا عقیدہ، باقی میں کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا، جس روح جسم کے ساتھ اللہ کے نبی دنیا میں موجود تھے، اسی روح اور جسم کے ساتھ اب روزہ. فرق یہ ہے وہاں سلام کرتے تھے حضور کے زمانے میں تو جواب دیتے تھے، یہاں پہنچایا جاتا ہے اور وہاں جا کے کرو سلام کا جواب دیا جاتا ہے. وہاں ایک اور مشاہدہ زندگی کا ہوا بھائی ثناء اللہ صاحب، کہ میں ابو بکر سے بھی عرض کروں گا لیکن میں نے اس کی زبان سے کبھی دیکھا نہیں، سنا نہیں. ہمارے نعت خواہ مولانا کہتے ہیں نا، یہ شعر اس کی نظر، یہ شعر اس کی نظر، یہ ہوئی اتنی بڑی گستاخی ہے. اب یہ گستاخی کس درجے کے اندر، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ گستاخی کس درجے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ شعر میں مولانا عبدالرحمن صدیقی کی نظر کرتا ہوں، قاری قمر الدین صاحب کی نظر. کیوں؟ نبی کا شعر ہو، وراثت کسی کی آ جائے تو جھگڑا چل رہا ہے، ملکت کسی کی. جو ویل چیئر پہ حضرات ہوتے ہیں، ویل چیئر پہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے مواجہ شریف کے بالکل قریب سے حاضری کا موقع ملتا ہے. باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، جب اندر کی طرف جاتے ہیں تو ایک ریبن سے ہمیں اندر کر دیتے ہیں. اور پھر میرے ساتھ انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال اور ہندوستان، پاکستان کے لوگ بہت اٹیچ ہیں. وہ ریاض الجنہ میں، وہ سارے اکثر وہی ہوتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی میری ویل چیئر کو ریاض الجنہ میں کوئی نہ ادھر کر دیتا تھا کہیں نہ کہیں. تو میرے ساتھ لوگ کوشش کرتے تھے ویل چیئر پکڑنے کی، 2-2 3-3 بچے، وہ بھی بندے، وہ بھی بڑے عرب والے سیانے ہیں، وہ بھی ایک کو آگے کر دے باقی پیچھے کر دیتے. جب نبی علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے چہرہ مبارک کے جو وہ حالے بنے ہوئے سوراخ کے، وہاں گزرے. اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ شعر اس کی نظر. جب میں وہاں سے تیسرے چوتھے دن اس طرح کر کے سلام کر کے گزرنا نہیں، ابھی بالکل قریب تھا، تو عراق، ایران اور یہ روسی ریاستوں کے عمرے کھول رکھے ہیں، ورنہ 1 سال ایران 1 سال عراق اس طرح عمرے کھولتے ہیں. راشی بہت، تو بہت ہی خوبصورت نوجوان، 30-35 سال کی اس کی عمر تھی، باشرات. بجائے میں نے سلام کرنے کے، میں نے یوں کر کے اسے دیکھا، زبان سے نہیں، میرے دل میں خیال آیا، میں کتنا خوبصورت ہے. بس دل میں، اللہ کی قسم باوضو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس طرح لگا کسی نے میری ویل چیئر کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. میں باہر، میں نے کہا یہ ہوا کیا یار، سلام بھی نہیں کیا گیا اور یہ کس طرح کو دھکا مجھے مل گیا آگے کو. پھر آگے فجر، ظہر، عصر، مغرب، میرا روزے پہ جانے کو دل ہی نہ کرے. ہمارے ساتھ علماء تھے، مفتیان کرام چلے، میں نے کہا یار رش بڑا ہے، میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی. گیا بھی تو دل بجھا، سلام پڑھ رہا ہوں لیکن دھیان نہیں. اور جب مجھے ہوٹل ملا تھا وہ بالکل جنت البقیع کے بالکل فرنٹ کے اوپر، 2-4 قدم کا فاصلہ تھا مسجد نبوی میں داخل ہونے کا گیٹ سے. میں نے کہا غلطی تو کہیں ہوئی، رات میں گئے، دن میں گئے، طلب نہیں. میں نے کہا غلطی کہیں ہوئی. پھر میں ایسے ہی جھانک رہا تھا کھڑکی میں سے، میں نے کہا یار کہاں سوچتا ہوں. میں نے کہا ہو غلطی ہوئی، بیٹھک میری ہو، میں اپنی بیٹھک میں کسی دوسرے کی تعریف برداشت نہیں کرتا، وہ اپنے روزے پہ کسی دوسرے کی تعریف. ان سے بڑا حسین کوئی ہے تعریف؟ میں نے کہا یہ حسین ہے بابا، نکل پھر اس کی تعریف کر، ہمارے پاس تو کیا لینے کے لیے. فتوا نہ میرے پہ لگانا. میرے دل میں خیال ہے، میں نے تو اسی وقت گھر والی سے اور بچوں میں کہا نکلو. کہاں؟ میں کہا تم نکلو باہر یہاں سے. جلدی سے نیچے اترے، داخل ہوئے تو ادھر جنت البقیع تھی. میں کہا السلام علیکم یا اہل الجنہ، السلام علیکم یا اہل البقیع. نبی علیہ السلام کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی بیٹیاں، سب کو میں نے علیہ السلام کی. پھر میں دل میں کہا، میں کہا دیکھو
تمہارے ابا لگ رہے ہیں ہم سے ناراض ہیں.